جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، ریب کے قابل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت گناہوں کے تعلق سے اور کن گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، اس کے تعلق سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، اور الحمدللہ آج ہماری یہ 46ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا تھا جن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے، اور جن اعمال کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بے دینی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانتوں کے بارے میں لوگ یہ خیال کریں کہ یہ مال غنیمت ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہے۔ جن احادیث میں امانت کا ذکر ہے، ان میں بعض ایسی احادیث بھی ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اور احکامات بھی بیان فرمائے۔ اسی کا کہیں مختصر سا خلاصہ اور کہیں تفصیل بیان کی جا رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، ایک امانت والی حدیث کے چند حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جس کے راوی حضرت سیدنا
معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ اے معاذ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، سچ بولا کرو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت سے بچو، پڑوسی کی حفاظت کرو، یتیموں پر رحم کرو، آپس میں نرمی سے گفتگو کرو، آپس میں سلام کرو، اور تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ یہ وصیتیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پڑوسی کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے ہم نے گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے خوف رکھا جائے۔ پھر ہماری گفتگو ہوئی کہ جھوٹ بولنے سے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کس طرح سے وعدہ پورا کریں، کس طرح سے امانت ادا کریں، اور کیسے اپنے آپ کو خیانت سے بچائیں، پڑوسی کی حفاظت اور ان کے حقوق کس طرح سے ادا کریں۔ اب ہماری گفتگو چل رہی ہے اس حدیث پاک کے ایک حصے پر، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں پر رحم کرو۔ گزشتہ نشست میں، یعنی جو 45ویں نشست تھی، اس میں ہم نے یتیموں کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ نساء میں یتیموں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان کے مال کا کس طرح سے تحفظ کرنا ہے، اور کب ان کو ان کا مال جو اس کا حق ہے کب انہیں واپس کرنا ہے، اور کس طرح سے ان سے گفتگو کرنی ہے، کس طرح ان کے کھانے کا، لباس کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے مال کو ان کی جان پر، یعنی یتیموں کے مال کو یتیموں پر کس طرح سے خرچ کرنا ہے۔ یہ تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ سورہ نساء یہ 4 پارے میں ہے، اور اس سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، رشتہ داریوں کو ادا کرنے کا حکم دیا، اور انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے تعلق سے احکامات اپنے بندوں سے بیان فرمائے کہ کس طریقے سے یتیموں کے ساتھ تمہارا اپنا وقت گزرے اور کیسے ان کے ساتھ میں تمہارا اپنا معاملہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی یتیم کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اسی سورہ نساء کی 5ویں آیت میں ان کے حق سے اپنے بندوں کو واقف کروایا، جس کا ذکر سابقہ نشست میں ہو چکا ہے۔ اس آیت کو پھر سے ہم پڑھیں گے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو جن کے پاس میں یتیم کا مال موجود ہے، ان لوگوں سے خطاب فرمایا اور یہ بیان فرمایا کہ جب تک، میں آیت مبارکہ کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ جب تک یتیم بالغ نہ ہو جائے، اس کے پاس اتنی عقل نہ آ جائے کہ وہ مال و دولت کے خرچ کرنے کے بارے میں یا تجارت کے بارے میں وہ اپنے طرف سے خود فیصلہ نہ کر سکے، اس وقت تک ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ، یعنی جو یتیم کا مال تمہارے پاس ہے،
اور اگر تم اپنی طرف سے یتیم کی کفالت کرتے ہو اور ان کا مال ویسے ہی رہنے دیتے ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر رب نے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو. یعنی جب تم ان سے گفتگو کرو تو اچھے انداز سے گفتگو کرو، ایسی گفتگو تمہاری ہو کہ ان کے لیے وہ گفتگو خیر کا سبب بنے، ان کے لیے وہ گفتگو ان کی خوشی کا سبب بنے، ان کے لیے وہ گفتگو ان کی اچھائی کا سبب بنے. ایسی گفتگو تم یتیم کے ساتھ کرو. یہ نہیں کہ اب اس کے سر پر کسی کا سایہ نہیں ہے تو اسے جھڑک کر بات کرو، اس کے ساتھ غلط انداز سے پیش آؤ، اس کی دولت کو غبن کرنے کا ارادہ کرو یا پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کرو. یہ چیزیں بہت غلط ہیں. مگر آج معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا یتیم ہو جاتا ہے یا کوئی لڑکی یتیم ہو جاتی ہے تو سہارے ہونے کے باوجود وہ بے سہارا نظر آتے ہیں. ایک گھر میں یا ایک خاندان مل کر رہتا ہے اور اس میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے یتیم ہو گئے تو اب ان بچوں کی صحیح طور پر نہ پرورش ہوتی ہے نہ ان کی کوئی دیکھ بھال ہوتی ہے، بلکہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ اس یتیم سے کوئی رشتہ رکھتے ہوں. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کی پرورش کریں اور اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں. آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کا وصال ہوا تو آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت عبد المطلب نے لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا تو آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب نے لیا، جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت قبول کی، اور پھر کیفیت یہ رہی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی عام انسان یتیم ہوتا ہے تو اس پر خرچ ہوتا ہے اور خرچ کرنے والے کی ذمہ داری کچھ بڑھ جاتی ہے. مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی عجیب تھی. حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ عورتیں جو دور دراز سے بچوں کی رضاعت کے حوالے سے آتی تھیں، دودھ پلانے کے لیے آتی تھیں اور انہیں اپنے اپنے علاقوں میں لے جاتی تھیں، کوئی ایسی عورت نہ تھی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لے، اس لیے کہ عورتوں کو پتا تھا کہ حضور کے والد موجود نہیں ہیں، اور وہ لوگ یہ کام اجرت پہ کرتے تھے، اس کی تنخواہ چاہتے تھے، اس کی اجرت چاہتے تھے. عورتیں مکہ المکرمہ آئیں، دائی حلیمہ بھی اس وقت اپنے علاقے سے نکلی، سب کے ساتھ نکلی مگر سب سے پیچھے پہنچی، کیونکہ آپ کی اونٹنی بہت کمزور تھی، آپ کی سواری بہت کمزور تھی، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی. عورتیں آ گئیں، سب نے مالدار کے بچوں کو اٹھا لیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہ گئے. دائی حلیمہ نے سوچا کہ کچھ نہ ملا تو کیا ہوا، انہی کو ہم لے لیتے ہیں. گود میں اٹھا لیا، اور پھر جب لے کر جانے لگی تو جو پہلے نکل چکی تھی بچوں کو لے کر،
ابھی وہ راستے میں تھی اور ادھر دائی حلیمہ ان سے آگے نکل پڑی اور ان کی سواری تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھنے والوں نے کہا حلیمہ جب آ رہی تھی تو ہمارے اتنے پیچھے تھی، تمہاری سواری کمزور تھی، اب جا رہی ہو تو تمہاری سواری میں اتنی قوت اور اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری سواری کا کمال نہیں، جس بچے کو میں نے گود میں لیا ہے اس بچے کی برکت سے یہ سواری میں تیزی آ گئی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کہ جب دائی حلیمہ کے مکان پہنچے ہیں، ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، ان کا کاروبار بڑھ گیا، بکریاں بڑھ گئیں، برکتیں ہی برکتیں ہونے لگی۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جس نبی کے نام سے برکت ہوتی ہے اس نبی کے ذات سے برکت کتنی ہوگی؟ جس نبی کے نام کی برکت اتنی ہوتی ہے اس نبی کی ذات کی برکت کتنی ہوگی کہ جب وہ نبی کسی کے گھر چلے جائے۔ حضور نے اعلان نبوت 40 سال بعد فرمایا، مگر میرے مصطفیٰ اس وقت سے نبی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو عوام میں سے یتیم ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا پڑتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ بھی یتیم رہے، ان پر خرچ نہ کرنا پڑا، جس گھر میں گئے اللہ نے اس گھر کو برکت والا گھر بنا دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو اور یہ بھی کہہ دوں کہ کسی کا یتیم ہو جانا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ کسی کا یتیم ہونا یہ میرے آقا کی سنت بن گئی۔ اور کوئی شخص اپنے یتیم ہونے پر افسوس نہ کرے۔ ہاں اس بات کا افسوس ضرور رہے کہ میرے والد نہیں ہے، مگر پھر اپنی قسمت پر ناز بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کم عمری میں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کا ایک موقع عطا فرما دیا۔ تو جس طریقے سے یتیم کی کفالت ہمارے اکابرین نے کی ہے، اسی طرح بندوں کو چاہیے کہ وہ یتیم کی کفالت کریں۔ اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے یتیم کی کفالت کا موقع دیا ہے۔ اور سن لو، اپنے بیٹوں کی خدمت کرو گے، اپنے بیٹوں کو کھلاؤ گے تو یہ ایک ثواب اور ایک نیکی کا ذریعہ ہے، مگر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی یتیم کی کفالت اور اس کی خدمت کرنا صرف نیکی نہیں بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی اگر آپ کے گھر میں یتیم ہو، آپ کے پڑوس میں یتیم ہو، آپ کے خاندان میں یتیم ہو، آپ کے قبیلے میں یتیم ہو، آپ کے اطراف و اکناف میں یتیم ہو، آپ کے گھر میں کام کرنے والا، آپ کی دکان میں کام کرنے والا کوئی یتیم ہو، تو اس کو کبھی یہ محسوس نہ ہونے دو کہ تیرا کوئی سہارا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے تو بہت زیادہ سہارے ہیں، میرے سہارے تو بہت ہیں۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ میں پیش آنا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے ان سے خیر خواہی کی بات کرو۔ تم جتنا اس سے محبت سے پیش آؤ گے اتنا ہی وہ اپنے غم کو بھلاتا رہے گا، اور تمہاری گفتگو، تمہاری محبت والی گفتگو، تمہاری خیر والی گفتگو اس یتیم کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت بڑا سہارا بن جائے گی۔ میں نے جیسے عرض کیا، احادیث انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی آیات کے بعد میں عرض کریں گے۔ پہلے قرآن کریم کی آیات اور اس کے احکامات سن لو، پھر ہم اس کے بعد احادیث اور واقعات انشاءاللہ اس حوالے سے پیش کریں گے۔ یہ 5ویں آیت تھی جو میں نے پڑھی، اس کے بعد 6ٹی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یہ سورہ نساء کی چھٹی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم اختصاراً سماعت فرما لے مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا معنی اور مفہوم یہ، اور یتیموں کا بتربیت امتحان لیتے رہو، بطور تربیت امتحان لیتے رہو، حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مالوں کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ، اور جو یتیم کا ولی مالدار ہو وہ ان کا مال کھانے سے بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے موافق کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ یہ سورہ نساء کی چھٹی آیت ہم نے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے چند احکامات بیان فرمائے۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات رب نے بیان فرمائی، اور یتیموں کا بطور تربیت امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی انہیں جانچتے رہو، انہیں دیکھتے رہو کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ گئے، بالغ ہونے کی عمر تک پہنچ گئے، یعنی نکاح کی عمر تک پہنچ گئے۔ اور جب تم یہ دیکھو کہ ان کے اندر سمجھداری آ چکی ہے، وہ فیصلے کر سکتے ہیں، وہ یہ جان سکتے ہیں کہ کہاں پر مال خرچ کیا جائے، کہاں پر نہ کیا جائے، اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے اندر پیدا ہو چکی ہو، صحیح اور غلط کے حوالے سے وہ پہچان کرتے ہوں، تو جب تم یہ دیکھ لو کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو ان کا رکھا ہوا مال تمہارے پاس ہے وہ مال تم انہیں واپس کر دو، اور ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھا لو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی اس میں ظاہر کر دی ہے۔ بعض لوگ اس انداز سے کرنے والے تھے، کرتے تھے یا کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا، کیونکہ قرآن تینوں دوروں کے لیے، تین ادوار کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن میں پاسٹ کا ذکر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گزرا ہوا ماضی، قرآن میں پریزنٹ کا ذکر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی جو حال ہے، یعنی ابھی جو چل رہا ہے، اور قرآن میں فیوچر کا بھی ذکر ہے، یعنی مستقبل کا ذکر ہے، جو ہونے والا ہے اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن تینوں طرح کے لوگوں کو اپنے احکام کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے پہلے کر دیا ان پر احکامات نازل ہوئے، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ کرنے لگے، جیسے میں نے سابقہ نشست میں ایک آیت مبارکہ کا شان نزول میں نے بتایا تھا۔ جن کے ارادے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور جب قرآن ان کے ارادوں کے خلاف نازل ہوا، ان کی سوچ کے خلاف جب نازل ہوا، تو انہوں نے اپنی سوچ پر جمے رہنے کو غنیمت نہیں سمجھا، یا اسی پر ڈٹے رہنے کو انہوں نے ضد نہیں پکڑی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو ہمارا کیا ہے، جس کا ہے ہم اسے واپس کر دیں گے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یتیم کی دولت کو جلدی جلدی خرچ کر دیتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو پھر اسے دینا پڑے گا،
اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کی دولت میں کم خرچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا اتنا تم پر خرچ کر دیا ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارا میرے پاس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی حرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا۔ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ جو تم اس پر خرچ کرتے ہو اس کا حساب رکھو، اور اگر اس کے پاس میں اتنا نہیں ہے کہ جو اس کے بالغ ہونے تک اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو کوئی بندہ اس کا ذمہ دار بن جائے، اس کا کفیل بن جائے اور اس بندے کی ضرورت کو پورا کرے۔ آج کے دور میں بہت سارے یتیموں کا حال کسی مسکین اور کسی فقیر سے کم نہیں ہے، جبکہ اس کے خاندان میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں، دولت مند موجود ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے موجود ہیں۔ لوگوں کو تو دے دیتے ہیں مگر ان کو نہیں دیتے جن کا حق ان پر ہے۔ لوگوں کو تو بہت دیتے ہیں، ان کو نہیں دیتے جن کا حق ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جو حقدار ہیں ان کا حق پہلے ادا کیا جائے، جو ضرورت مند ہے ان کا حق پہلے ادا کیا جائے۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ انسان کے اپنے گھر پہ نظر نہیں پڑتی، اپنے رشتہ داروں پر نظر نہیں پڑتی، جب بانٹنے کی بات آتی ہے تو غیروں پر نظر پڑتی ہے۔ بعض تو ایسے جو لائن لگا کر دیتے ہیں کہ لائن میں آؤ اور لے کر جاؤ۔ کیوں؟ آس پاس والوں کو پتا چلے کہ یہ لائن لگا کر بانٹتا ہے، اتنا اس کے پاس میں ہے کہ یہ لائن لگا کر بانٹتا ہے۔ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ جس غریب کو ایسی چیز دینی ہے جو اس کی ضرورت پوری کر سکے، وہ ضرورت بھی پوری نہیں کرتا۔ دیکھ لو زکوٰۃ بانٹنے والوں کو جو لائن میں لگا کر بانٹتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے جو چیز لیتے ہیں وہی بہترین سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں میں بانٹتے تو ہیں، اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان والوں پر نظر نہیں کرتے، لوگوں کو بانٹتے ہیں، مگر بانٹتے بھی ایسا ہے کہ جو سامنے والے کی ضرورت کو پوری ہی نہ کر سکے۔ ساڑیاں بٹتی ہیں تو چھوٹی ساڑیاں ہوتی ہیں، سوٹ بٹتے ہیں تو میلے سوٹ ہوتے ہیں، کھانے وغیرہ کا جو سامان دیا جاتا ہے بالکل کم ریٹ کا، کم قیمت کا سامان انہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیم کے یہ چیز خلاف ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے، مومن کی پہچان اور مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یتیموں کا اگر تمہارے پاس میں مال ہے تو اس کے مال کو جلدی جلدی خرچ نہ کرو، بلکہ اس کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی خرچ نہ کرو کہ بڑا ہو گیا تو ہمیں اس کو دینا پڑے گا۔ بڑا ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں دیتے، حساب دے دیتے، چٹھی بتا دیتے تمہارا اتنا تھا، اتنا ہم نے خرچ کر دیا، ختم، اب کچھ نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ جو آج آپ نے حساب دیا ہے کل یہی حساب خدا کی بارگاہ میں دینا؟ جو آپ نے آج فیصلہ کیا ہے کل یہی فیصلہ آپ کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں بھی ہونا ہے۔ ادھر حساب دے کر دھوکہ دے سکتے ہو مگر وہاں نہیں دے سکتے، وہاں تو حساب اس انداز کا ہوگا کہ آپ کی زبان جھوٹ بولے گی تو آپ کا ہاتھ صحیح بولے گا، آپ کا پیر صحیح بولے گا، آپ کی نگاہ بولے گی، آپ کا دل بولے گا۔ وہ اللہ ہے، اور اللہ کے حکم سے ہمارے جسم کے اعضاء بات کریں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ یہ ہاتھ ہی کہے گا کہ مولا یتیم کے مال میں سے یہ خرچ کم کرتا تھا، لکھتا غلط تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ آنکھ بھی بولے گی، کان بھی بولیں گے، دل بھی بولیں گے، دل بھی کہے گا مولا اس نے غلط سوچ کے مجھے بھی برباد کر دیا تھا۔ تو ادھر
انسان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر یہاں کا معمولی سا حساب قیامت کے دن بہت بڑے حساب کا سبب بنے گا۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے گناہ قیامت کے دن بہت زیادہ تکلیف کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جن کا حساب کتاب دنیا میں اچھا تھا، جن کے اعمال دنیا میں اچھے تھے، جن کے نظریات دنیا میں اچھے تھے، جو اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے، جن کی نیکیاں اتنی تھی کہ قیامت کے دن اب انہیں گناہوں کا حساب ہی کیا رہے۔ جنہوں نے گناہ کیا ہی نہ ہو، جنہوں نے غلطی کی نہ ہو، ان کی پکڑ قیامت کے دن کیا ہوگی۔ ایسے بے شمار لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ کون؟ جن کا حساب کتاب دنیا میں صحیح تھا، اور جو دنیا میں گڑبڑی کرتے تھے حساب کے معاملے میں، تو قیامت کے دن بڑا لمبا حساب ان کا ہوگا۔ اسی لیے قیامت کا دن کسی کے لیے عصر کی 4 سنت پڑھنے کے برابر، اور قیامت کا دن کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر۔ یہ قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے 50,000 سال کے برابر، اور کسی کے لیے تو عصر کی 4 سنت میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں حساب کتاب دے کر وہ نکل جائیں گے۔ تو جب یتیموں کی بات آئے اور یتیموں سے حساب و کتاب کی بات آئے تو بہت احتیاط کرنا ہے، اور یتیموں ہی کی بات نہیں ہے بلکہ دنیاوی کسی بھی معاملے میں گڑبڑی نہیں کرنی۔ یہاں جتنا کرو گے وہاں اتنا پچھتاؤ گے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ اب آگے رب فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو یتیم کا ولی مالدار ہو تو وہ ان کا مال کھانے سے بچتا رہے۔ یتیم کا مال وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ میں تو اس کی کفالت کر رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، لہٰذا اب اس کے مال میں میرا بھی حق بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یتیم کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پالنے والے کا حق نہیں رکھا جبکہ وہ مالدار ہو۔ اگر وہ غنی ہے، غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنی کا مطلب بہت زیادہ دولت مند ہونا نہیں ہوتا، بلکہ غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ضروریات زندگی سے بے پرواہ ہو، سامان ضرورت سے بے پرواہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا ہو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اب اسے حق نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ حصہ دے۔ آگے ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، جو یتیم کا ولی مالدار ہو اور اس کو ضروری ہے کہ وہ یتیم کا مال کھانے سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنی ذات کے لیے یتیم کا مال استعمال نہ کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے موافق کھا لے۔ دستور کے موافق کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت، جس سے اس کی ضرورت پوری ہو، شوق نہیں۔ شوق تو انسان کا بہت کچھ ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا بھی نہیں ہے۔ انسان کی ضرورتیں ہی پوری ہوتی ہیں، شوق پورا نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری کھانے کی ضرورت ہے، پیٹ کا ایک حصہ ہے، جسم کا ایک حصہ پیٹ ہے، اور پیٹ میں ہم جتنا ڈالتے رہیں گے جب وہ بھر جاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اب اگر وہ شوق کے لیے کھا رہا ہے تو حلق تک کھائے گا، یہ شوق ہے اس کا، کھانے کا شوق، اور وہ حلق تک کھائے گا، اور یہاں تک کہ اس کا یہ زیادہ کھانا اس کے لیے بیماری کا سبب بنے گا، اس کے لیے پریشانی مصیبتوں کا سبب بنے گا، اس کے لیے امراض کا سبب بنے گا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں حسب ضرورت، اور یہ ضرورت کیا ہے انشاءاللہ میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ حسب ضرورت وہ بندہ
جو یتیم کا ولی ہے، یتیم کی کفالت کر رہا ہے، تو وہ دستور کے موافق جو اس کی ضرورت ہو اتنا سا حصہ لے لے، زیادہ حصہ اس میں سے نہ لے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو، یعنی جو مال تم واپس کر رہے ہو، جو پیسہ تم اسے دے رہے ہو، تو اس مال کو دیتے ہوئے لوگوں کو گواہ بھی بنا لو کہ تم نے ان کا مال واپس کر دیا ہے، تم نے اس کی دولت واپس کر دی ہے، تم نے اس کی جائیداد واپس کر دی ہے، تم نے اس کی جو تجارت تمہارے پاس میں اس کا حصہ بن کر تھی اسے تم نے واپس کر دیا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو گواہ بنا لو۔ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے قریبی لوگ ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس کی دولت واپس کر دو، یا پھر تحریری طور پر آپ جو کچھ آپ نے اسے دیا ہے وہ لکھ لو اور اس پر گواہوں کی دستخط بھی لے لو، اور آپ اس کی بھی دستخط لے لو جس کو آپ نے مال واپس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو گواہ بنا لیا جائے۔ اور پھر جب بندہ گواہ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، اور رب قدیر سے بہتر حساب کون لے سکتا ہے؟ اور پھر وہ رب ہے ہمارا کہ جو ہماری تمام حرکات سے واقف ہے، ہمارے تمام معاملات سے واقف ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے رب سے ہماری چھپی ہوئی ہے۔ وہ ہماری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری ظاہری چیزوں سے بھی واقف ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں، ہمارے رب کو پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرتے رہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھا سکتے ہیں، غنی سے تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے، سامان زندگی تمہارے پاس ہے، ضرورت کے سامان تمہارے پاس ہے، تو پھر یتیم کے مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرو۔ اب جو اس لائق نہیں ہے، اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، تو اب اسے اجازت دی گئی کہ وہ یتیم کے مال میں سے کھائے، مگر وہ صرف اپنی ذات کی حد تک استعمال کرے، وہ صرف اپنی ذات کی حد تک استعمال کرے۔ اس حوالے سے ائمہ حدیث نے اور فقہاء کرام نے بہت زیادہ اس معاملے میں بحث کی ہے کہ یتیم کے ولی کو یتیم کا مال کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعض ائمہ نے تو اس کا انکار ہی کر دیا کہ وہ نہیں کھا سکتے، مگر بعض ائمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یتیم کا مال بقدر ضرورت اپنی ذات کے لیے بقدر ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب سامنے والا غنی نہ ہو بلکہ فقیر ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ میرے پاس میں مال ہے اور میرے پاس یتیم ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر اسراف اور تبذیر کے اپنے یتیم کے مال سے کھا لو، اور نہ مال جمع کرنا نہ اپنا مال بچانا۔ یعنی یتیم کے مال سے اگر تم کچھ حصہ لینا چاہتے ہو تو اس میں بغیر اسراف کے، یعنی اس میں اسراف نہ ہو۔ اسراف کہتے ہیں کچھ اپنے پاس میں بچا لیا، کچھ خرچ کر دیا، اور تبذیر کہتے ہیں مکمل طور پر خرچ کر دیا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اور یتیم کے مال سے اگر تم کھا رہے ہو تو اتنا نہ لو کہ وہ مال تمہارے پاس جمع ہوتے رہے، اور ایسا بھی نہ کرو کہ تمہارا مال بچتا رہے اور یتیم کا خرچ ہوتا رہے۔ اس طریقے سے بھی تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس
ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک یتیم ہے جس کا مال ہے اور میرے پاس میں مال نہیں ہے. میرے آقا سے سوال کیا میں اس کے مال میں سے کھا لوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بغیر اسراف کے اس کے مال سے کھا لو. یعنی جو میں نے کہا بقدر ضرورت، بقدر شوق نہیں، کیونکہ ضرورت انسان کی جتنی ہوتی ہے انسان اپنی ضرورت کے حساب سے چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے، مگر جب شوق پیدا ہوتا ہے تو یہ شوق انسان کو برباد کر دیتا ہے اور یہ شوق انسان کو ختم کر دیتا ہے. پوری دنیا کا مال بھی اگر اس کے پاس میں ہو تب بھی انسان کا شوق پورا نہیں ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ خوشحال شخص یتیم کے مال میں سے قرض لے سکتا ہے لیکن بعد میں اس کو واپس بھی کر دے. اور اسی کو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یتیم کا مال بیت المال کے حکم میں ہے، اگر میں اس مال سے مستغنی ہوں تو میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے اگر اس مال کی تو میں اس سے پرہیز کرتا ہوں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کے مال میں سے قرض لیتا ہوں، اور جب گنجائش ہوتی ہے تو میں اس کے مال کو واپس کر دیتا ہوں. یہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے. تو پتہ ہی چلا ہمارے اکابرین کی زندگی سے کہ اگر ان کے پاس میں کسی یتیم کا مال ہو اور اس مال کی ضرورت انہیں نہیں ہے تو وہ لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو قرض کے طور پر اس مال میں سے لے لیتے ہیں، اور پھر جب آ جاتا ہے تو اپنا قرض پورا کر دیتے ہیں اور اس مال کو پھر واپس اتنا ہی کر دیتے ہیں جتنا اس یتیم کا مال تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی قرآن مقدس میں یتیم کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور بندوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں بس ان حوالوں کو آپ دیکھیں اور اس طریقے سے آپ یتیم کے ساتھ میں سلوک کریں تاکہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یتیم کے حوالے سے جو چیزیں آج جو پیدا ہو چکی ہیں، جو حالات اور جو معاملات، ان سے اپنے آپ کو آپ بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے اور ایسی حرکتوں سے ہمیں محفوظ بھی رکھے. تو ابھی قرآن کریم کی آیات کے ذریعے یتیم کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو چل رہی ہے. یہ ہماری دوسری نشست تھی. انشاءاللہ ایک اور نشست اس حوالے سے ہوگی جس میں قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس حوالے سے اور بھی گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ